تھکا دینے والی بزنس پارٹی کے بعد وہ رات دیر سے گھر لوٹا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، پر یہ پارٹی اس کی کمپنی کے لیے بہت ضروری تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جانا پڑا۔ سب سے پہلے وہ ہادی کے کمرے میں آیا، ایک نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی۔ اس کو سوتا دیکھا ایک سکون اس کے اندر اترا تھا۔ پارٹی کے درمیان جب اس نے اپنے بابا کو فون کیا تو انہوں نے ہاتھ کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں اس کو بتا دیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا پر نکل نہیں پایا تھا۔ اس کے بیٹے کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، یہ بات اس کے لیے سکون کا باعث بنی تھی۔ کچھ دیر جو ہی کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر باری قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اس نے لائٹ آن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اپنا کوٹ بار ڈال کر وہ واش روم میں جا گھسا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلتا سیدھا بار گرنے کے سے انداز میں آ لیٹا۔ نرم ملائم بستر کا احساس ہوتے تھکن کی وجہ سے اس کی پلکیں بڑی ہونے لگی تھی۔ گہری نیند میں جانے سے پہلے اس نے کروٹ بدلی ہی تھی کہ نیند میں ایک الگ سے احساس کے تحت اس کے حواس جاگے تھے، پر اس نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی تھی۔ اسے لگا کوئی اس کے قریب ہی، بہت ہی قریب۔ وہ آنکھیں بند کیے تھوڑا اور قریب ہوا تو اپنے عقب سے آتی ایک دل فریب خوشبو نے ایک بار اس کے حواس کو پوری طرح وار کیا تھا۔ یکدم ہی اس کے بند آنکھوں کے پیچھے کسی کا چہرہ لہرا تھا۔ اسے لگ رہا تھا نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کا وہم ہے، مگر اگلے ہی لمحے جب اسے اپنے سینے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو اس کی آنکھیں یکدم سے کھلی تھی۔ وہ بے دردی سے اس ہاتھ کو ہٹاتا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ حفصہ، جس کی ابھی آنکھ ہی لگی تھی، بری طرح سے جھٹکا دینے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے قریب ہی کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا خوف سے اس کی نیند یکدم ہی اڑی۔ اس نے ڈر کر چیخ مارنی چاہی تھی، پر وہ جیسے اس کا ارادہ بام چکا تھا۔ فوراً ہی اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتا وہ اس کی چیخ کا گلا گونج چکا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارے منہ پر سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، بغیر شور کیے میری بات کا جواب دینا۔ اس نے اپنی روبدار آواز میں اس سے استفسار کیا۔ اگر وہ کوئی چور ہوتی تو اس طرح تو بالکل بھی سو نہیں رہی ہوتی، پر یہ لڑکی کون تھی؟ اس کو تفتیش ہوئی تھی۔ دوسری طرف حفصہ جو خوف کے مارے کانپ رہی تھی، سامنے والی کی آواز سن کر جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ آواز لب و لہجہ جس کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، 3 سال بعد یہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہو تم؟ اس کی خاموشی پر اسفند اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی ہستی پر پڑی تو وہ بھی اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس خاموشی سے تکتے جا رہے تھے کہ نہیں لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، مگر دونوں کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ وہ پورے 6 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا، اور ان گزرے سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں اسفند جارحہ نے اس لڑکی سے نفرت نہ کی ہو۔ ان گزرے سال میں وہ بالکل نہیں بدلی تھی، بلکہ اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ اس کی حیرانی سے کھلی بڑی بڑی جھیل تھی آنکھوں میں اسفند کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو جھپٹا تھا۔ تم اس وقت میرے گھر اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتا چہرے پر ناگواری لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے پوچھے کے سوال سے حفصہ کو اپنے اندر چلتے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، ہاتھ کا باپ اور کوئی نہیں، اس کا اصفی تھا، اس کی پہلی اور آخری محبت۔ تمہارے ڈیڈ کے اصرار پر میں یہاں رکی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارا گھر ہے اور ہاں تمہارا بیٹا ہے۔ اس نے آخری جملہ بہت مشکل سے ادا کیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ بلیک ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں اس کا کثرتی جسم نمایاں تھا۔ ان 6 سال میں اس کی شخصیت مزید نکھر گئی تھی۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے بس اس کو تاک رہی تھی، اور اسفند جو چہرے پر بے چینی جیسی چہرے پر سہتے لیے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ حفصہ کے جواب جیسے اس کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے بیٹے کی جان بچانے والی لڑکی اور کوئی نہیں، حفصہ ہی تھی۔ عجیب بات ہے نا، تمہارے جیسے سنگ دل لوگوں کو تکلیف دینے والے انسان بھی کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔ وہ تلخی سے کہتا مسکا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو، جیسے جبکہ اس کے اس انداز و حفصہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، وہ اپنے آنسو بامشکل ضبط کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے بعد اسفند زور سے ہنسا تھا اور بھی کتنی دیر ہنستا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر کارپیٹ میں جذب ہو چکا تھا، مگر اس کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ صحیح کہا تم نے حفصہ، تم کسی کو تکلیف نہیں دیتی، سیدھا اسے قتل کرتی ہو۔ وہ لہو رنگ آنکھیں لیے اس کی طرف پلٹا تھا۔ اتنے سالوں سے اس کے دل میں دبی نفرت اس کے سامنے آ جانے پر یکدم سے جیسے باہر نکل آئی تھی۔ حفصہ نے کتنی دعا کی تھی کہ اس کا کبھی اسما سے سامنا ہو، مگر آج وہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اسفی، تم مجھ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے،
ابھی اس کی بات بھی مکمل نہیں ہو پائی تھی جب وہ بیچ میں انگلی کا اشارہ کر کے اسے روک چکا تھا۔ حفصہ، ابراہیم خان تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ اسفند جارحان ہے، اسپی نہیں۔ اس اسپی کا تم 6 سال پہلے قتل کر چکے ہو۔ اس کا لہجے کے ساتھ محل سے اس کا ننھا سا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے اس لہجے کی عادی کہاں تھی، پر سامنے کھڑا شخص بھی غلط نہیں تھا۔ وہ اسی کا دیا ہوا اسی کو لٹا رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر انہیں بھی جیسے آج ضد سی ہو گئی تھی۔ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی، اس لیے تم یہاں اب تک موجود ہو، ورنہ میرا باس چلتا تو تمہیں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی رکنے نہیں دیتا۔ اسے تم اس کمرے سے چلے جاؤ، میرے نظروں سے دور۔ اس کو مسلسل آنسو بہاتا دیکھا وہ سنگ دلی سے بولا تھا، ہاتھ کی مٹھی بینچی، وہ جیسے اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ تمہارا گھر ہے تو میں خود یہاں نہ رکتی، ویسے بھی میں کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، تیزی سے اس روم سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسما نے غصے میں پاس سڑک کی ٹیبل پر ایک زوردار لات ماری تھی اور اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ دعا کر رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہو اور وہ اس خواب سے جاگ جائے، پر ایسا نہیں تھا۔ اس کا تکلیف دہ ماضی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جسے بلانے کی کوشش میں وہ آج تک ناکام رہا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 عورتیں آئی تھیں اور دونوں نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ رباب سے اتنی نفرت نہیں کرتا تھا جتنی نفرت اسے حفصہ سے تھی، کیونکہ حفصہ ابراہیم خان سے اسے شدید محبت تھی، لیکن اب وہ اس سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم جانے سے انکار کری ہو؟ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح دندناتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی ڈر سے اپنی انگلیاں چٹا رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی مصطفیٰ کی روبدار آواز پر ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی جو ماتھے پر بر ڈالی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ منہ میں زبان نہیں، کیا پوچھا ہوں میں؟ اپنے نہ جانے کی وجہ بتانا پسند کرو گی؟ آج اسے ہورین کو لے کر اس لڑکے سے ملنے جانا تھا جس سے وہ اس کا نکاح فکس کر چکا تھا، اور اس کے انکار سے وہ غصے میں کھولتا اس کے پاس آیا۔ ایک تو اس کا دماغ رباب کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی گما ہوا تھا، پر اسے کی لڑکی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، اور اس بار آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس بار وہ اپنے ڈر کو پیچھے رکھا بے خوف ہو کر بولی تھی۔ جب داؤد صاحب نے اسے اس کے نکاح کے بارے میں بتایا تو وہ کتنے ہی لمحے بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی مصطفیٰ اس کے لیے کتنا مضر تھا، پر اس کو تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی کا فیصلہ اتنی آسانی سے بغیر اس کی مرضی کے جانے لے گا۔ کل سے اس کا رو رو کر برا حال تھا، اس کی روح، اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں جہاں تمہاری مرضی جاننے آیا ہوں فوراً تیار ہو جا کر؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ اس ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا، پر چہرے کے تاثرات کو نارمل بناتے ہوئے فوراً بولا، میں نے کہہ دیا میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی یہ نکاح کروں گی۔ سنا آپ نے؟ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس بار وہ ہلکے بل چلاتے ہوئے بولی، زندگی میں پہلی بار اور شاید آخری بار وہ اس کے سامنے یوں مضبوطی سے بولی تھی، کیونکہ وہ جن ہونہار نظروں سے کھڑا اس کو گھورا تھا اور ان کو لگ رہا تھا آج اس کا یہ شاید آخری دن ہوگا۔ یہ نکاح تو ہوگا ہورین چاہے زبردستی ہی سے۔ وہ آنکھیں سکھ کر تو اس کی جانب بڑھا، جب بڑا آج اس کا رویہ دیکھا وہ حیران ہوا تھا پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب کی ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، بلکہ میں کسی سے بھی نکاح نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولی۔ تیز بولنے کی وجہ سے اس کا بدن دھیرے دھیرے لرز رہا تھا، پر وہ آج خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ کم از کم آج کے دن تو بالکل بھی نہیں۔ کیوں نہیں کرنا تمہیں یہ نکاح؟ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا ہوا بولا، مگر اس کے جواب پر ہورین نے سہتے سے اپنے لب بینچ لیے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ہورین، جواب دو، مجھے کیوں نہیں کرنا نکاح؟ اس بار دارت اپنے غصے کو زیادہ دیر ضبط کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اگر میں نکاح کروں گی تو صرف آپ سے۔ سنا آپ نے؟ صرف آپ سے۔ وہ اپنی نازک انگلی اس کے سینے پر رکھتی ہوئی چلائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید اپنی اس محبت کے کھو جانے کا ڈر تھا جو وہ بچپن سے اس سے کرتی آ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا مصطفیٰ، رباب اور داؤد صاحب کو ہی اپنے قریب پایا تھا۔ اس کے والدین کون تھے وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس نے پوچھنے کی کبھی کوشش کی۔ اسے رباب سے بھی محبت تھی، پر وہ ہورین کو اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتی تھی۔ جب تھوڑی سمجھدار ہوئی تو اس کو رباب نے ہی بتایا تھا کہ وہ مصطفیٰ کی بس ذمہ داری ہے جسے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ برطبی سے اس کے دل میں مصطفیٰ کا ایک الگ مقام بن گیا تھا۔ مصطفیٰ کا خود کے گزر سے ہمیشہ فکر مند رہنا کب اس کے دل میں محبت کے پھول کھلا گیا تھا اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ کہیں نہ کہیں اس کو بھی لگتا تھا کہ شاید مصطفیٰ بھی اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، مگر
کل اس کی یہ آس ٹوٹ سی گئی تھی، مگر اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنی محبت کو جو کھونے نہیں دے گی، اس کے لیے چاہے اسے اسٹون مین کے آگے مضبوط ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر مصطفیٰ کتنی دیر اس کو ساکت نظر سے دیکھتا رہا۔ اس کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سنے گا، تم جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو، تو تمہاری اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات آئی بھی کیسے؟ وہ خود کو پوری طرح کمپوز کرتا بنا تاثر چہرے پر لیے سرد لہجے میں بولا تھا، مگر اس وقت اس کے اندر ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ میں نے کوئی بکواس نہیں کہ میں نکاح کروں گی، تو صرف آپ سے یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ ہوٹل انداز میں بولی۔ آج اس لڑکی کا انداز لب و لہجہ بالکل مختلف تھا۔ مصطفیٰ کو یہ اپنی حورین کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تم میرے لیے صرف ایک ذمہ داری ہو، ایک وعدہ ہو، جو تمہاری حفاظت کرنا، تمہیں محفوظ رکھنا میرا فرض ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ وہ سچے سے کہتا اپنے لب بھیج گیا تھا۔ اسے آج بھی اچھے سے یاد ہے جب 15 سالہ بچے نے 3 سال کی حورین کو گود میں لے کر اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے یہ وعدہ کسی سے کیا تھا وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر وہ بتا دیتا تو اس کے بعد حورین کے جو سوال ہوتے ان سوالوں کے جواب وہ اس کو نہیں دے سکتا تھا، شاید زندگی میں کبھی بھی نہیں۔ اگر میری حفاظت آپ کے لیے اتنی ضروری ہے تو آپ مجھے خود سے اتنی دور کیوں بھیج رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے الفاظ ان کو اس کا دل ٹوٹ کر بکھرا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالتی پھر سے گویا ہوئی تھی، کیونکہ اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اس کی صورت آنکھوں سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بھی مشکل تھا، پر وہ اپنی کیفیت پر قابو رکھنے میں ماہر تھا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے میں اس بار آپ کا حکم مان لوں گی تو ایسا نہیں، میں آپ کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کروں گی، میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ضدی انداز میں بولی۔ مصطفیٰ کی گہری کالی آنکھوں نے سیکرین آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت اس کا اپنا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں پھیلی تھی۔ تو تم میرا بھی فیصلہ سن لو، نہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ تم سے نکاح کا خواہشمند ہوں۔ وہ سنگ دلی سے کہتا جانے کے لیے پلٹا تھا۔ میں آپ کو خود سے نکاح کرنے پر مجبور کر دوں گی، اور محبت بھی۔ اور ان کے بعد ان کا دروازے کی طرف اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اپنے الفاظ سنبھال کر کہورن، کہیں ایسا نہ ہو ایک دن تم اپنے الفاظ پر پچھتاؤ۔ اپنی بات کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ پیچھے کڑی ہورن کتنی ہی دیر اس کی بار بار غور کرتی رہ گئی تھی۔ اینجل، یہ دیکھو میں نے کیا بنایا ہے، اچھا ہے نا؟ حفصہ جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، ہادی کی آواز پر جیسے ہوش میں تھی، اور گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو معصومی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یکدم ہی اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اس دن کے بعد اس کا حسفان سے سامنا نہ ہونے کے برابر ہوا تھا۔ حفصہ تو اگلے دن ہی وہاں سے جا رہی تھی، مگر حیات صاحب اس کے جو اچانک جانے سے پریشان ہوئے تھے، پر وہ ان کو اپنے جانے کی اصل وجہ نہیں بتا سکتی تھی، مگر اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اور ہاتھ اس کو روک چکے تھے۔ اسے ان کی اتنی محبت کے آگے ہار مانی پڑی تھی۔ دوسرا وہ وہاں رکنے کے لیے مجبور بھی تھی۔ اس نے اس سچ کو بھی تسلیم کر لیا تھا کہ اسفند اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، اس کے لیے رکتا بھی کیوں؟ اس کی زندگی سے اپنی واپسی کے سارے راستے بند جو کاٹ کے آ چکی تھی، پر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی تھی جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسی بیچ ایک بات جو اس کو بہت عجیب لگ رہی تھی، وہ تھی ہاتھ کی ماں کی اس گھر میں غیر موجودگی۔ کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہاتھ بھی پتہ نہیں ہاتھ کی ماں کون تھی، یہ وہ ضرور جاننا چاہتی تھی۔ بتاؤ نا اینجل کیسی بنی ہے؟ اس نے اپنی ڈرائنگ پھر سے اس کے سامنے لہرائی تھی۔ ویل ڈن بیٹا، بہت پیاری بنائی ہے آپ نے، مجھ سے تو اتنی اچھی ڈرائنگ کرنی نہیں آتی۔ وہ تعریفی انداز میں اس کی ڈرائنگ دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اس 1 ہفتے میں ہاتھ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ میرے روم میں اور پیپر رکھیں، آپ لے کر آؤ اینجل، میں آپ کو سکھاتا ہوں کیسے ڈرائنگ کرتے ہیں۔ اس وقت اس کو حکم دیتا وہ بالکل اسپن لگ رہا تھا۔ حفصہ پھیکی ہنسی وہاں سے اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی جو اوپر موجود تھا۔ اس کے جاتے ہی ہادی پھر سے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ جب اس اپنے قریب کسی کا احساس ہوا تھا اینجل تم آ گئی، وہ آنے والے کو دیکھے بغیر بولا تھا۔ ہاں میں آ گئی ہوں اپنے بیٹے کے پاس۔ ہمیشہ کے لیے انجانی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس کے مسکراتے لب یکدم بھیج گئے تھے، جس سے رباب نے فوراً محسوس کیا تھا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں صرف اپنی ڈیڈ کا بیٹا ہوں۔ اس کی طرف ناگواری سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اپنی ماں کو جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کیسے اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ ہاتھ کے دل میں اتنی نفرت ڈال چکا تھا کہ وہ اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور اس چھوٹے سے بچے اس سرد انداز پر رباب کے اندر غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ سن لیے تم نے، تمہارا اپنا بیٹا تمہیں اپنی ماں نہیں سمجھتا تو پھر تم کس حق سے کسٹڈی مانگ رہی ہو؟ وہ وہیں غصے میں
کھڑی کھول رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے اسفند کی آواز سنائی دی۔ وہ جھٹکے میں اس کی طرف پلٹی۔ اسفند اس کی آمد سے باہر مصطفیٰ پہلے اسے بتا چکا تھا، اس نے رباب کو جہاں دیکھا اس کو حیرانی نہیں ہوتی۔ تمہارے یہاں ہاتھ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، میں ہاتھ کی ماں ہی رہوں گی اور کورٹ میں ایک ماں کو اس کے بیٹے سے الگ نہیں کرے گی۔ اس وقت اس کے ہونٹ پر طنز کیا مسکراہٹ جو اسفند کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ آج بھی ایسے ہی جیسے 5 سال پہلے تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس میں تم دیکھ لینا ہاتھ کی کسوٹی مجھے مل جائے گی، میں ہاتھ کو تم سے اتنی دور لے جاؤں گی کہ تم اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترسے رہ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھونا چاہا پر وہ وہاں سے ہٹا اپنے باپ کے پیچھے جا چھپا تھا۔ اس کی ماں تھی، 5 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی، پر اس کے انداز اور لہجے میں کہیں سے بھی ماں کا پیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا تو صرف اسفند کو ہرانا، اور میں ایسا وقت آنے ہی نہیں دوں گا۔ رباب زمان شاہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا اور اپنے پیچھے کھڑے ہاتھ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے، تمہاری محبت کی یا میری ضد کی؟ وہ ایک ادا سے اپنے بال سے اربا کرتی ہوئی بولی اور اپنی آنکھوں کو گاگلز کے پیچھے چھپایا تھا۔ جلدی ملیں گے کورٹ میں۔ وہ ایک نظر اس کے گود میں موجود ہاتھ پر ڈالتی ہوئی وہاں سے نکلتی چل گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز وہ کافی دیر کھڑا وہاں سنتا رہا۔ سن تو حفصہ بھی رہی تھی، جتنی خاموشی سے وہ جہاں آئی تھی اتنی ہی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ رباب ہاتھ کی ماں، یہ سن کر وہ بہت حیران، وہ بالکل بھی حیران نہیں ہوتی۔ اسے تو اسفند اور رباب کے طلاق والی بات نے حیران کیا تھا۔ رباب زمان شاہ جو اسفند کے لیے دیوانی تھی، اس کی دیوانگی حفصہ بھی دیکھ چکی تھی۔ اس کی دیوانگی کی وجہ سے وہ اس حال تھی جس کے لیے وہ اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا سائم، تم اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالو فوراً۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے وکیل پر بھڑکا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے اس کے آفس میں آ کر اس نے کیس کو جیتنے کے لیے جو سلوشن بتایا تھا اسے سن کر اسفند جیسے ہتھے سے اکڑ گیا تھا۔ سر، اگر آپ یہ کیس جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی ہی پڑے گی، ورنہ کورٹ مسٹر رباب زمان شاہ کے حق میں فیصلہ لے سکتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ الحاد ابھی چھوٹا ہے۔ سائم پھر سے اسے رسان سا سمجھانے لگا اور ایک نظر اپنے برابر بیٹھے حیض صاحب کو دکھا۔ وہ دونوں پچھلے 2 دن سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ان کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں تو ہاتھ کے پاس ماں موجود ہوگی اور ہم یہ پروف کر سکتے ہیں رباب سنگل مدر ہونے کی وجہ سے اس کی اچھی پرورش نہیں کر پائے گی۔ تو اس کو ایک ایک پوائنٹ اچھی طرح سمجھا رہا تھا، مگر اسفند نکاح جیسے بندر میں پھر سے بندہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تمہارا وکیل بالکل ٹھیک ہے اسفند، جیتنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تمہیں اس بار خاموشی سے سب سنتے حیض صاحب نے بھی اس کے وکیل سے اتفاق کیا تھا، پر ڈاٹ آپ تو سب جانتے ہیں، پھر میں کیسے؟ وہ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تو اس کی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ رباب کے ارادے جان کا بہت زیادہ الرٹ ہو گیا تھا۔ مسٹر سائم، میں اپنے بیٹے سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارا جو فیصلہ ہوگا ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے۔ حیض صاحب اس بار سائم سے مخاطب ہوئے۔ ان کی بات سن کر وہ اجازت لیتا ان کی اسٹڈی سے چلا گیا تھا۔ اسفند، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، اپنی پہلی شادی کی وجہ سے تم اس پریشانی میں مبتلا ہو، پر ایک بار اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ اس وقت اپنے بیٹے کی حالت پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں ہاتھ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں ڈیڈ، پر یہ سب اتنا آسان نہیں کہ میں بازار جاؤں اور وہاں سے اپنے لیے لڑکی لے آؤں اور اس سے نکاح کر لوں۔ وہ کچھ تو راضی ہوا تھا، وہ ہاتھ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا، پھر نکاح تو بہت چھوٹی چیز تھی۔ لڑکی تو ہے، اگر تمہاری اور اس کی مرضی ہو تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس کو راضی ہوتا دیکھ حیض صاحب کے چہرے پر ایک چمک سی آئی تھی، جبکہ ان کی بات اسفند یکدم ان کی جانب پلٹا۔ میں سمجھا نہیں، اب کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ اسفند ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حفصہ اور کون، تم نے دیکھا نہیں؟ اس 1 ہفتے میں وہ ہمارے ہاتھ سے کتنا گل مل گئی ہے، ہاتھ بھی اس کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ تمہاری اجازت ہو تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ انہیں حفصہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، جس طرح ہاتھ اس کے ساتھ محبت سے رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ سب پلان کیے ہوئے بیٹھے تھے، مگر ان کی بات سن کر اسفند کے ماتھے پر پڑے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ڈیڈ، میں کسی سے بھی نکاح کر لوں، نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر اسے ہرگز نہیں۔ وہ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے ان کی طرف دیکھا بولا، پر اس کا دل اس سے جیسے بغاوت کر رہا تھا۔ کیوں بیٹا، کیا کمی ہے اس میں؟ ویسے بھی اس وقت وہ بہت مشکل میں ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، اس طرح تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، پھر نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس کو اپنی دلیل سے کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس بات سے انجان کہ ان کی باتوں سے اسفند کے غصے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔
حفصہ کس پریشانی میں اس کے گھر رہ رہی تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا، نہ اس نے کبھی جانے کی کوشش کی تھی۔ اسے اس گھر میں صرف اپنے باپ کی وجہ سے برداشت کرنا تھا۔ محبت لفظ میری زندگی سے ختم ہو چکا ہے ڈیڈ، اور پلیز میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اس کے ساتھ لہجے پر ہے صاحب بس خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسفند، تمہاری پریشانی میں اس لڑکی کے یہاں آنا کوئی اتفاق نہیں، اسے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی ضد کو ایک طرف رکھ کر سوچو کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہاتھ تم سے دور ہو جائے۔ ایسا اپنی بات کہہ کر اس کو سوچوں میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اسفند گرنے کے سے انداز میں اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اگر اس کا ہاتھی اس سے دور ہو گیا تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں پائے گا، اس لیے اسے کچھ تو کرنا تھا اور جلدی کرنا تھا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اسے چند لمحے لگے تھے فیصلہ لینے میں، اور یہ فیصلہ اس نے صرف ہادی کے لیے لیا تھا۔